تھا، اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر دن کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ہر دن کو 3 حصے میں، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے۔ گھر والوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ عام کاموں میں، سوشل کاموں میں، قومی کاموں میں اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، ان کی تربیت نہیں کر پاتے۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، آپ گھر میں جاتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر کھانا پکا رہی ہوتی تھی، آٹا گوندھ رہی ہوتی تھی اور دیکھتے تھے کہ ابھی جھاڑو نہیں دیا گیا، تو حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے جھاڑو دے دیا کرتے تھے، حضور خود جھاڑو دے دیا کرتے تھے اور جو ہے گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ ہم یہ ہے اطمینان سے بیٹھ گئے، دیکھ رہے ہیں عورت ہی کے ذمہ سارا کام، کھانا بھی وہی لائے، پکا بھی وہی، سارا کام وہی کرے، اور اپنے ٹھاٹ سے نواب کی طرح بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے اور اپنا کام خود کر لیا کرتے، اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے، جوتے خود گاٹھ لیا کرتے تھے، سودا وغیرہ بازار سے خود لاتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامہ خریدا، اور میں نے اس سے کہا ذرا سا زیادہ وزن کر دے، زیادہ دے دے، تو حضور نے کہا نہیں، جیسا سارے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو ویسے ہی۔ اب اس دکاندار کو جب پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے ہاتھ کو، آپ کے ہاتھ کو چومنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا ہاتھ مت چومو، میں عام انسانوں میں کا ایک انسان ہوں۔ پھر جب سامان خرید کر، پاجامہ اور ضروری چیزیں خرید کر چلنے لگے تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں لے چلتا ہوں۔ جیسا کہ استاد کا سامان شاگرد لے کر چلتے ہیں، مخدوم کا سامان خادم لے کر چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ سامان میں لے کر جاؤں گا آپ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ میرا سامان ہے، میں ہی لے کر جاؤں گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے لگاتے تھے، 3 حصہ کریں، اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، اپنے کام کے لیے، لیکن جو حصہ اپنی ذات کے لیے ہوتا تھا وہ اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دیتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے ہیں، غار حرا میں آپ پر وحی اتری ہے اور آئے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں، اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میں بچوں گا نہیں۔ دوستو، کسی کوئی ذمہ داری دے دی جائے آدمی گھبرا جاتا ہے، الجھن میں پڑ جاتا ہے۔ دنیا کی ذمہ داری، یہاں تو ساری کائنات کی، سارے عالم کی ذمہ داری حضور کو دے دی گئی۔ اب آج کے بعد سے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ سارے عالم کی ہدایت آپ کے ذمہ کر دی گئی۔ اتنا بڑا بوجھ ہے قرآن کے اترنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں بچوں گا نہیں۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی برباد نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل رحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، دور قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، جو آدمی بوجھل ہوتا ہے، اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ اس کو اٹھاتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نوازی کی شان۔ حبشہ سے لوگ آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، گھر بہت چھوٹا ہے، گھر میں نہیں ٹھہرا سکتے، مسجد میں ٹھہرایا ہے، اور حضور نے اپنے گھر ان کی دعوت کی ہے، خود گھر سے دسترخوان لا کر بچھا رہے ہیں، پلیٹیں لا کر رکھ رہے ہیں، کھانے لا کر رکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ گھر سے باہر رکھ دیجئے دروازے پر، ہم اٹھا اٹھا کے لگا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ میرے مہمان ہیں، انہوں نے حبشہ میں میرے صحابہ کی خدمت کی ہے، میں خود اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ خود لا کر بتائیے، حضور پلیٹ لا رہے ہیں، حضور چمچ لا رہے ہیں، حضور دسترخوان بچھا رہے ہیں، حضور ان کے ہاتھ دھونے کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو فرمایا حضرت خدیجہ نے انک لتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں دربار الہی سے، اللہ کی طرف سے زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، قحط سالی ہو گئی، تو آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ دوستو